وجہ سے بات کی، آخری بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری سے رسمی محبت نہ، رسمی محبت نہ، یہ اگر واقعی محبت نہ، حضور کی محبت ہماری ایمان کو چپ ہے۔ تیرے میرے نبی نے فرش پر، عرش پر، منبر پر، محراب میں، بدر میں، حنین میں کسی موقع پر بھی تجھے نہیں بھلایا۔ میدان حشر میں تیری ماں تجھے بھول جائے گی، تیرا نبی حوض کوثر پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا۔ جس نبی نے کبھی بھی تجھے نہیں بھلایا، تو نے ہر موقع پر بھلایا، اپنی شکل میں داڑھی موڑ کر اپنے نبی کو بھلایا، لباس میں نبی کو بھلایا، اپنی اولادوں کی شادیوں میں گانا بجانا کر کے نبی کو بھلایا، تجارت میں سودی کاروبار کر کے نبی کو بھلایا، عدالت میں غلط فیصلے کر کے اور حضور کے دشمنوں کے قاتلوں پر فیصلے کر کے اپنے نبی کو بھلایا۔ ہر موقع پر تیرے نبی نے کبھی نہیں بھلایا، تو نے ہر موقع پر بھلایا۔ ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول، ہاں یار آپ کی ولادت مبارکہ کا دن تجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، خوشی سے لے کر غم تک، صبح سے لے کر شام تک تو اپنے نبی کا سچا غلام بن جا۔ ہاں، نبی کے دشمنوں کے طریقے کو مت اختیار کر، صرف 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دینا اور چاولوں والی دیگ پکا چھولے ڈال کر چاولوں کی دیگ پکا لینا یا کوئی بیل ذبح کر دینا، اس سے تیرے نبی خوش نہیں ہوگے۔ تیرے نبی خوش ہوں گے جب تم پورے کا پورا حضور کی غلامی میں آ جائے، کسی اور عزت کی طرف، کسی اور نظام کی طرف تیری آنکھ نہ اٹھے۔ آپ تو عیسائیوں کی نقل اتارتے ہوئے صرف جھنڈیاں لگا لیتا ہے یا بتیاں لگا لیتا ہے، یہ تو اور اللہ کے غضب کو دعوت ہے۔ بینک پر نہیں، مسلم کمرشل بینک پر، حبیب بینک پر، الحبیب بینک پر، نیشنل بینک پر، ساری اسٹیٹ بینک پر، ساری عمارت پر بتیاں لگی، سارا سال سود کا کاروبار، لکھنا سود، معاملات سارے سود کے، اور 12 ربیع الاول کو نبی نے فرمایا سود کے ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ 35 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کا فرمان تو نے پیچھے ڈال دیا اور صرف بتیاں لگا کر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، بتیاں لگتی ہیں، جھڑیاں لگتی ہیں، لیکن زندگی میں دوستوں ایک انچ تبدیلی نہیں آتی۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی نے سود سے منع کیا میں سودی کاروبار ختم کروں، میں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاؤں، میں اپنی زندگی میں حضور کی اداؤں کو اپناؤں۔ اس کے صرف ایک روایتی طور پر چل پڑا رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کر، اور عین اس نے 12 ربیع الاول کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ خوشی کا یہ طریقہ مجھے کس نے سکھایا؟ صحابہ نے تو اس طرح خوشی نہیں کی۔ 40 سالہ دور رہا خلفائے راشدین کا، جو نبی کے حکم پر، اشارے پر مر کرنے والے تھے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر کر سب کچھ نبی کے قدموں میں پیش کر دیا اور اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، نبی کے حکم پر مکہ جیسا وطن چھوڑا۔ جنہوں نے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، نبی کے اشارے پر وہ سب کچھ قربان کر گئے۔ اگر یہ دین ہوتا تو 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکال سکتے، اونٹ سجا کر لے آتے، جلوس بنا دیتے، ہاں کھجوروں کے ٹہنے کاٹ کر دروازے بنا دیتے، لیکن آج تک وہ پیچھے جو آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاں کسی نے آج تک سنا ہے کہ صدیق اکبر جو نبی کے حکم پہ مر بیٹھنے والے تھے، ہاں جلوس نکالا 12 ربیع الاول کو؟ ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف سے آئی ہو عمر کی قیادت میں، ادھر سے دوسری جو ہے وہ قباء کی طرف سے آئی ہو، اور تیسری عثمان کی قیادت میں مسجد مدینہ سے آئی ہو، اور چوتھی عوالی کی طرف سے آئی ہو، اور پھر مسجد نبی کے چوک میں جمع ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد درس کبھی سنے؟ بولو کسی نے سنا ہو پڑھا ہوا؟ عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں حضرات صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ نبی کے ساتھ محبت ہے، یہ کہ نبی کی ہے کہ کلام کسی کو ایک لقمہ گر گیا، کفار کے ملک میں دسترخوان پر مدینہ سے گئے ہوئے صحابی نے وہ دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھانا چاہا، دوسرے صحابی نے اس کو نکالی، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، نہ اٹھاؤ،
انہوں نے چپکے سے کہا، انہوں نے اونچی آواز سے کہا آپ لوگوں کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ آج تو ہم ساری زندگی نہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے جی، وہ اچھا نہیں سمجھتے، اپنے نبی کی اداؤں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جس نبی نے تجھے کبھی نہ بھلایا، تو نے ہر موقع پر بھلایا۔ میرے دوستوں نیت کرو انشاءاللہ جس طرح نبی نے وفا کی ہم بھی وفا کریں انشاءاللہ، پورے گھر میں ہم تو سے پڑھیں گے۔ آج جتنے مسائل ہیں اس کی اور کوئی وجہ نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کب دور ہوگی؟ جب اس کے محبوب کو راضی کرے۔ میں نے کہا یا اللہ میں کیسے آپ کو راضی کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا بھی کوئی محبوب ہے، اس کو راضی کرو گی میں بھی راضی۔ محبوب کے دروازے پر گئے، محبوب کیسے راضی کرے؟ انہوں نے کہا میرے بھی کچھ محبوب ہیں میرے صحابہ، ان کو راضی کر لو گے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے حضور کی، صحابہ کی، دین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔